جانیے ایک ایسی مسجد کے بارے میں جس کی تاریخی اہمیت سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ جامع مسجد البیعہ۔ سرزمین حجاز اپنے تاریخی مقامات کے تنوع کے حوالے سے اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ اس سرزمین میں وادی مینا کے بارے میں تو شاید ہر کوئی جانتا ہے، مگر وادی میں موجود جامع مسجد البیعہ کی تاریخی اہمیت سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ مینا میں جمرات کے علاقے سے گزرنے والے حجاج کرام کو سب سے بڑے جمرہ العقبہ سے تقریباً 500 میٹر کی دوری پر ایک مسجد نظر آتی ہے جس کا نام مسجد البیعہ ہے۔ اس مسجد کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہاں تاریخ اسلام کی پہلی بیعت دیکھنے میں آئی تھی۔ اس مسجد میں محراب ہے، تاہم جائے نماز کی چھت نہیں ہے۔ جائے نماز کے ساتھ ہی ایک صحن ہے جس کا رقبہ جائے نماز سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کی شمالی جانب مینا کا علاقہ ہے، جبکہ اس کے جنوبی جانب شعب الانصار یا شعب البیعہ کے نام سے معروف گھاٹی پڑتی ہے۔ مسجد میں 2 برآمدے بھی ہیں جن کی لمبائی 35 فٹ اور چوڑائی 22 فٹ ہے۔ ان میں ہر برآمدے کی چھت پر 3 گنبد ہیں۔ مسجد کی محراب سے لے کر آخری حد تک کی مجموعی لمبائی 53 فٹ کے قریب ہے۔ مسجد میں ابھی تک اس کی تعمیر کے ابتدائی آثاریات کے نقوش برقرار ہیں۔ مسجد کے قبلے کی سمت واقع دیوار میں ایک تختی نصب ہے جس پر لکھا ہے کہ مسجد البیعہ کو 144 ہجری میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اس مقام پر تعمیر کروایا۔ یہاں پر 2 پتھر پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک پر یہ عبارت تحریر ہے کہ امیر المومنین عبداللہ نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مذکورہ عباسی خلیفہ کی جانب اشارہ ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل وادی مینا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج اور یہود کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ یہ معاہدہ اسی مقام پر لکھا گیا جہاں یادگار کے طور پر بعد میں مسجد البیعہ تعمیر کی گئی۔ وادی مینا اور مسجد البیعہ سے مدینہ طیبہ 500 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ آج سے 1400 سال قبل اوس اور خزرج کے قبائلی عمائدین سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وادی مینا پہنچے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تاریخی معاہدہ کیا جسے اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں اسے بیعت عقبہ اولی بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں پر یثرب یعنی مدینہ منورہ کے متحارب قبائل اوس اور خزرج نے مدتوں سے جاری اپنی لڑائیاں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ عہد وفا باندھا۔ بیعت کے بعد اوس اور خزرج کے سرداروں نے مشترکہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ آپ اس دعوت پر مدینہ منورہ پہنچے جہاں ان دونوں قبائل کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ میں 8 سال قیام کے بعد آپ اپنے میزبان قبائل کے 10,000 جانثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے واپس ہوئے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ چلے گئے۔ 144 ہجری میں ابو جعفر المنصور کی تعمیر کرائی گئی اس مسجد کی بعد میں بھی کئی بار تعمیر اور مرمت کی گئی ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔